سینئر وکیل تو اپیئر نہیں ہوتے تھے، بعض وہ کہتے تھے ہمارا تجربہ اتنا جتنی اس کی عمر ہے تو اس کے سامنے ہم کیا اپیئر ہوں۔ پولیس میں بھی بڑے بڑے عہدوں پر ہیں خواتین ہیں، دھمکیاں تو وہاں پر بھی آتی ہیں۔ میرا نام تبسم غضنفر ہے اور میں جیکب آباد سے بلانگ کرتی ہوں۔ سندھ کا ایک چھوٹا سا شہر ہے۔ تو میرے والد صاحب جو ہیں وہ ڈاکٹر تھے اور وہ میرے پیدا ہونے سے پہلے وہ چاہتے تھے کہ بیٹی ہو تو میں اسے وکیل بناؤں۔ تو ویژنری ایسے تھے، پھر اللہ کا کرم ہوا میں پیدا ہوئی اور پھر میں وکیل بن گئی۔ پھر میری والدہ نے خواہش ظاہر کی کہ آپ کمیشن کا ایگزام دے دیں اور جج بنے، تو وہ پھر میں نے وہ ٹرائی کیا تو جج بھی بن گئی۔ تو آئی واز دا فرسٹ وومن ان پاکستان ٹو بی اپوائنٹڈ civil judge and first class magistrate at the age of 23 years and 59 days. 7 سال کے بعد میں نے ریزائن کر دیا تھا and I started practicing again. فیملی کچھ پرابلمس تھے، فیڈ یہی کیا گیا تھا دماغ میں کہ لائر بننا ہے۔ تو وہ میری وجہ سے جیکب آباد سے مائگریٹ کر کے حیدرآباد آئے، تو اتنی ساری قربانی دیکھ کے اور سوچ کے تو could not think of anything else، تو وکیل بن گئی۔ پھر یہ وکالت کے دوران ہی I became Assistant Advocate General سندھ اینڈ اسٹینڈنگ کاؤنسل فار پاکستان، اور میں نے کہانیاں اور آرٹیکلس لکھے سندھی، اردو، انگلش۔ بہت پراؤڈ مومنٹ تھا اور اتنے وہ مطلب آؤٹ آف دس ورلڈ ایک جو خوشی ہوتی ہے وہ وکیل بننے پہ بھی تو ہوئی ان کو، لیکن جج بننے پہ بہت ہوئی۔ اور پھر یہ کہ I became the first woman۔ فرسٹ ٹائم ہوا تھا جب میں نے چارج لیا تھا نا، I started proceeding، تو وہ انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ بھئی ہم آ کے بیٹھ جائیں، تو حالانکہ میری خواہش تھی کہ وہ نہ بیٹھیں، کیونکہ میں جب آؤں گی تو وہ میرے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے تو وہ اچھا نہیں لگے گا، لیکن انہوں نے کہا کہ اٹ ول بی آنر فار اس۔ میرے ہسبینڈ بھی ایسے ہی ہیں، سپورٹیو ہیں بہت۔ پھر میرا بیٹا وہ بھی چونکہ اسی پروفیشن میں ہے تو بہت سپورٹیو، اور یہ ڈسکشن کرنا، بات کرنا۔ اور بیٹی حالانکہ وکالت میں نہیں ہے بٹ شی آلسو گیوز گڈ ایڈوائس۔ اٹ شوڈ بی 50-50، مطلب اگر 50 ججز ہیں تو 25 ہونی چاہیے لڑکیاں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہائی کورٹس میں بھی، سپریم کورٹ میں بھی ابھی میڈم عائشہ ملک ایک خاتون اپوائنٹ ہوئی ہیں، دیر شوڈ بی مور دین دیٹ۔ اور جو یہاں پہ ہمارے اسٹاف ہے کورٹ کا، اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو کلرکس ہیں، اسٹینوز ہیں یا ریڈرز ہیں، کوئی بھی لڑکی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ دیر شوڈ بی مور دین 50%، کیونکہ آبادی کے حساب سے ہم ایسے ہی ہیں۔ تو مجھے نہیں پتا کہ کیوں لڑکیاں نہیں آتی سامنے اور کیوں ان کو نہیں لیا جاتا، انکریج نہیں کیا جاتا۔ جج کی جو بھی ججمنٹ ہے وہ آلویز اپیلبل ہے، تو وہ سیشن کورٹ میں جاتی ہے، پھر وہاں بھی اگر مطلب پارٹی سیٹسفائڈ نہیں ہے تو دے گو ٹو ہائی کورٹ، وہاں سے پھر سپریم کورٹ جانے کے بعد دین دیر از دی اینڈ، پھر آگے وہ کہیں نہیں جا سکتے۔ تو وہ اتنا زیادہ جو ہے نا وہ برڈن یہ نہیں ہوتا تھا ضمیر کے اوپر کہ اگر غلطی ہو بھی گئی تو شاید آگے اس کو درست۔ لیکن اپنے طور پہ ہم کوشش یہی کرتے تھے ایز ججز، ناٹ اونلی می بٹ ایوری ون، کہ جو بھی ایویڈنس ہمارے سامنے وٹنسز آئے ہیں وہ پراپرلی ہم ان کو دیکھیں اور سبسٹینشیٹ کریں اپنی ججمنٹ میں۔ اس طرح سے ہوتا تھا کہ جیسے کرمنل کیسز ہمارے سامنے آتے تھے تو اس میں ضرور یہ ذہن میں آتا تھا کہ شاید یہ ایسا نہ ہوا ہو، لیکن وٹنسز جب سامنے آتے تھے، ایک کیس میں جیسے ٹرک سے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا کسی کا، تو ادر پارٹی نے جو مخالف پارٹی تھی انہوں نے شاید کسی طرح سے مینوپولیٹ کر کے یہ لکھوا لیا کہ اس کو مرڈر کیا گیا، اور 2-4 جو اپنے دشمن تھے ان کا بھی نام لکھ دیا کہ یہ بھی وہاں موجود تھے۔ تو بٹ وین دا کیس پروسیڈڈ اٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ کیس۔ جب وہ کیس پروسیڈ ہوا اور اینڈ میں پتہ چلا کہ نہیں دس واز اے فالس ایلیگیشن، تو وہ پھر اللہ کا شکر ہے کہ وہ میں نے صحیح فیصلہ کیا۔ تو آبسٹیکلس تو بہت تھے ایز اے جج، تو بہت ہی زیادہ تھے کہ اب یہ کیسے کرے گی اس کے اتنا۔ ہم تو سینئر وکیل تو اپیئر نہیں ہوتے تھے، بعض وہ کہتے تھے ہمارا تجربہ اتنا جتنی اس کی عمر ہے تو اس کے سامنے ہم کیا اپیئر ہوں۔ ایج بھی آپ نہ دیکھیں، جینڈر بھی نہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ کرسی پہ ایک جج ہے، چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے۔ ہاں بس وہ یہ ہوتا تھا۔ پھر کئی ہمارے ریڈر وغیرہ وہ ٹرانسفر کرا کے چلے جاتے تھے، کہتے تھے کہ عورت کے ساتھ ہم اس کے انڈر میں کیسے کام کریں۔ یہ مینٹیلٹی جو ہے یہ پھر لیٹر آن تو چینج ہو گئی، اب تو ہر دوسری تیسری کورٹ میں ایک خاتون بیٹھی ہیں جج،
تو ان کے ساتھ ظاہر ہے سارے مرد ہی کام کرتے ہیں۔ میں ایک کانفرنس میں گئی تھی سری لنکا، اور پھر اس کے بعد تھائی لینڈ، کوریا، ہانگ کانگ، کچھ لیگل وہ تھے اسپیکٹس جو لیبر لاز کے اوپر ہم نے لکھنا تھا، بنانا تھا، تو اس کے لیے میں گئی تھی پاکستان کی طرف سے۔ اگر آپ کو کوئی کہے کہ آپ کا بچہ فلاں جگہ پڑھتا ہے اور بچی فلاں جگہ پڑھتی ہے اور ہمیں پتہ ہے، یہ تو دس از پارٹ آف لائف۔ اب آپ دیکھیں نا، پولیس میں بھی بڑے بڑے عہدوں پر ہیں خواتین ہیں، دھمکیاں تو وہاں پر بھی آتی ہیں۔ دھمکی، بدمعاشی کا کوئی اینڈ نہیں ہے، اس طرح کی دھمکیاں کہیں پر بھی آ سکتی ہیں۔ لاء کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ تیاری کر لیں جج بننے کی، کسی نہ کسی وکیل کے ساتھ تو پریکٹس کرنی پڑتی، کورٹس میں آنا ہی پڑتا ہے، دیکھیں کیسی پروسیڈنگ ہوتی ہے۔ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، اگر ہمت کر لیں، کوشش کر لیں تو پہنچ سکتے ہیں۔ دیر از آلویز پلیس آن دا ٹاپ وکالت میں۔